رسول کا ذکر علماء کرتے ہیں وہ زمین جنت کی کیاری فرمائی گئی ہے۔ تو جب جلسے جلوس ہوا کریں تو محفل میں تشریف لے کر کے آیا کریں۔ اگر آپ بور نہ ہوئے ہوں تو جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ کر سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور واقعی جو میرے غوث کا سچا غلام ہوتا ہے، محترم حضرات، چونکہ میرے غوث آدم کو اللہ نے ہر سلسلے کا سردار بنایا ہے، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ مداری ہو، چاہے محترم حضرات وہ برکاتی ہو، غوث اعظم کی سلطنت، ولایت کی سلطنت ہر سلسلے پر ہے۔ اور اسی لیے بریلی کے امام احمد رضا لکھتے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تو ہے وہ غوث کے ہے غوث بے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہے غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہے غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث آدم کے زمانے میں حضرت سیدنا شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور تھے وہ، اور جہاں بھی جاتے تو شیر پر سواری کر کے جایا کرتے تھے، مگر غوث آدم نے شیر والوں کے بھی چھکے چھڑا دیا۔ محترم حضرات، مگر ان کا دریائے رحمت تھا کہ اگر جو ان سے رجوع کرتا تو ایک لمحے میں، زور سے بولو، ولایت کی منزل پر پہنچا دیتے۔ اور ذرا سا بے ادب ہوا تو اس کے سینے میں جو بھی کچھ ہوتا تھا اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ غوث آدم چھین لیا کرتے تھے۔ ایسی ابھی تک کوئی چائنا والوں نے مشین نہیں بنائی ہے کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں کمپیوٹر ڈپلومہ کیا ہو، بی اے کی ڈگری پاس کی ہو، کوئی سا بھی فارما کیا ہو، بھلے کوئی سی بھی ڈاکٹر کی ڈگری کی ہو، اور امریکہ والے کے سامنے اس ڈگری والے کو بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ امریکہ والوں تم نے بڑی ترقی کی ہے، ہم اس نوجوان کو لے کر آئے، اس کی ڈاکٹر کی ڈگری چھین لو۔ ہے کوئی مشین ایسی جو چھین لے؟ جو سینے میں لکھ گیا وہ لکھ گیا۔ یہ علم وہ ہے نہ اسے کوئی چرا سکتا ہے نہ اسے کوئی ختم کر سکتا ہے، مگر غوث آدم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ساری دنیا کی طاقت ایک طرف اور میرے غوث آدم کی طاقت ایک طرف۔ اور سے بولو، ہم اور آپ جس غوث آدم کے دیوانے ہیں، محترم حضرات، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل صحیح ہو گئے ہیں، اور لائن کریں، اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہ بھی آگا ایک دن غوث آدم کے مہمان بننے کے لیے، مگر الحمدللہ میرے غوث آدم ادنا آئے یا اعلیٰ اس کی میزبانی میں کوئی کسر نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے ہو کر اگر گاؤں میں چپراسی بن جائے سرکاری اور گاؤں کا کوئی ملنے آ جائے تو گھنٹوں دروازے کھٹکھٹانے پڑتے، مگر غوث آدم تو ایسے تھے کہ اگر کوئی ان کے پاس نہ بھی پہنچتا تب بھی اس کے دل کی آواز کو سنیا کرتے تھے۔ زور سے بولو، اس غوث آدم کے ہم اور آپ دیوانے ہیں۔ دربار آ کر اعلان کرتا ہے غوث آدم حضرت شیخ احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آئے ہیں، تو میرے غوث کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا ان کا ویلکم سواگت ہے، اہلا و سہلا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ بولو حضور ان کی ایک شرط ہے دربار میں آنے سے پہلے، دیکھیے اگر کوئی اور کہتا تو اس کی شرط کو نہ مانتے، مگر غوث آدم ولی کو ولی جانتا تھا۔ تب وہ کون سی شرط ہے؟ ان کے ساتھ میں جو شیر آیا ہے پہلے اس کی میزبانی کی جاتی ہے، پہلے اس کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بولے وہ کیا ہے؟ بولے وہ ایک جانور، میں اس کا نام بکرا لے دیتا ہوں، الحمدللہ سورہ بکرا، جو بکرا کھلانے گائے ہی آتے ہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔
محترم حضرات، تو وہ چاہیے گائے، تو میرے غوث اعظم نے استبل کے دربانیوں کو، نوکروں کو ارشاد فرمایا، خادموں کو، کہ استبل سے ہمارے ایک گائے لے جاؤ۔ محترم حضرات، اس استبل کے دروازے پر ایک کتا غوث اعظم کا بیٹھا تھا، گائے کے پیچھے پیچھے۔ دیکھو ہمارے ولیوں کی شان، زور سے کہہ دو، یہ بالکل صحیح بولے گی، صحیح سن رہے ہیں بالکل، الحمدللہ۔ ایک بار اور کہتا ہوں، دیکھو ولیوں کی شان۔ محترم حضرات، گائے چلی گئی ہے، کسی کی ہمت شیر کے سامنے پہنچ جائے، مگر شیر ابھی اپنی دہاڑ مار کر گائے پر لپکنا ہی چاہتا تھا، اتنے میں غوث اعظم کا کتا شیر پر چھپک گیا اور پھاڑ کر اسے ٹکڑے کر دیے۔ شیخ احمد رحمت اللہ کی تعالی اس سے پہلے غوث اعظم کو اپنی خاطر پہ لاتے تھے، یعنی اپنے اس میں نہیں لاتے تھے، وہ تو ہوں گے وہ بھی، مگر جب دیکھا کہ غوث اعظم کے کتے کا یہ کمال ہے کہ شیر کو پھاڑ کر رکھ دیا، میاں یہی جلوہ اور یہی روایت جب بریلی کے احمد رضا نے پڑھی تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا، کیا کبے جس میں ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ زور سے بولو، یا رسول اللہ، محترم حضرات، اس دن گھٹنوں کے بل چل کر غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، اور اسی لیے امام احمد رضا یہ پڑھ کر چلے گئے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ محترم حضرات، اگر اس زمانے میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو امریکہ والوں کے مشن پر نہیں بلکہ غوث اعظم کے مشن کو زندہ کرنا ہوگا۔ اور غوث اعظم کا مشن یہ نہیں تھا کہ 4-6 ڈنڈے اپنے گھر میں رکھ لو، 10-5 AK-56 یا رائفل اپنے گھر میں رکھ لو۔ غوث اعظم کا مشن یہ ہے کہ خود بھی شکشت ہو اور اپنے بچوں کو بھی شکشت کرو، تب جا کر کے تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ میاں ہم نے دیکھا ہے AK-56 والے بھی علم دین کی روحانیت سے جو مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پہلوان بھی علم والوں کے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہوئے نظر۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا ایک جلوہ دکھاتا ہوں۔ بادشاہ مستنجد باللہ کا زمانہ تھا میرے غوث اعظم کے زمانے میں، اور اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے والا تھا، مگر وہ تو یہ کہو کہ نبی کا بیٹا غوث اعظم بغداد میں جلوہ کرتا تھا۔ محترم حضرات، جب ان کی ولایت اور ان کے علم کا چرچا اس نے سنا تو ایک دن وہ بھی اپنے لشکر کو لے کر غوث اعظم پر آ گیا، اور آنے کے بعد میں 2 تھیلی اشرفیوں کی بھری ہوئی غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے غوث نے منع کر دیا، میاں آج تو رشوتیں لوگ لیتے پھر رہے ہیں۔ سرکار نے نذرانہ لینے سے انکار کر دیا، ہدیہ لینے سے انکار کر دیا، اور یہاں تو اتنے بڑے رشوت خور ہیں کہ غریبوں کے خون کی کمائی ہوئی کمائی۔ محترم حضرات، کورٹ کچہریوں میں تم نے دیکھا ہوگا کیسے برباد ہوتے ہیں وہ کسان، وہ غریب، اور یہ وکیل ایسے کھا جاتا ہے کہ اس کو ڈکار تک نہیں آتی ہے، مگر وہ بادشاہ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر 2 تھیلیاں دیتا ہے اور کہتا ہے حضور میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں، جبکہ ہدیہ قبول فرما لینا یہ میرے آقا کی سنت عظیمہ ہے۔ میرے آقا کبھی بھی ہدیے کو مسترد نہیں فرماتے تھے، مگر غوث اعظم کی نگاہ ولایت پر قربان۔ میرے غوث نے فرمایا
اس کو ہدیہ نہ کہو، یہ غریبوں کا خون ہے، یہ مزدوروں کی کمائی ہوئی، وہ پسینے سے اٹھنے والی کمائی ہے جو تمہارے مہامنتریوں نے رشوت کے روپ میں اکٹھی کر کے تمہارے خزانے میں اکٹھی فرمائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے ہدیہ نہ کہو۔ محترم حضرات کا حضور یہ کیا بات برسر عام میرے غوث نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاتھ میں لیا اور اس کو نچوڑا تو اشرفی کی تھیلی میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور ارشاد فرمایا اے بادشاہ چلا جا واپس، اگر تیری نسبت آل رسول سے نہ ہوتی تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جاتا۔ یہ تھی نگاہ غوث اعظم۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بالکل ہی جا رہے ہیں کہ اس لیے جا رہے ہیں؟ اشارہ؟ اچھا، اگر اشارہ ہو تو صلاۃ و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ 5-7 منٹ اور بولنے کی اجازت ہے؟ محبت سے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے علم والوں کے سامنے وہ علم جو علم قرآن ہے، وہ علم جو علم حدیث ہے، جو بزرگان دین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اپنے بچوں کو اس علم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے اور اسی علم سے نہانے کے لیے قاری فہیم الدین یہاں پر دین و سنیت کی خدمت انجام آ رہا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ محترم حضرات آخری بات عرض کر کے میں آپ سے رخصتی چاہوں گا۔ آئیے غوث اعظم کے علم کی طرف ہم اور آپ چلتے ہیں کہ غوث اعظم صرف ولی ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے میں علم والوں کے بھی تاجدار تھے۔ ولیوں کے تو تاجدار تھے ہی، میاں مادرزاد ولی تھے، سبحان اللہ، اور ایسے ولی تھے کہ لکھا ہے کتابوں میں، سوانح ہے غوث اعظم میں، تاریخ غوث اعظم میں، کہ جس رات غوث اعظم جلوگر ہو رہے ہیں، میاں اس رات میں حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نیند تو نہیں آ رہی تھی مگر تھوڑی گنودگی کا عالم طاری ہوا، ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھل گئی، اور جب دل کی آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار مدینہ ہمارے گھر میں جلوگر ہے۔ زور سے بولو۔ جب ہمارے تمہارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پڑوس کے بدھایک آتے ہیں، پردھان آتے ہیں، اور اونچی پہنچ ہو تو بہت بڑا پروگرام کرنے کے بعد منتری صاحب مبارکباد دینے آتے ہیں، جھوٹے نعرے لگانے کے بعد واہ واہ کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات آئے، شیخ موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں ادبن کھڑا ہوں اور میں نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہم تجھے مبارکباد دینے آئے ہیں اور یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ جو بچہ جلوگر ہونے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، اس کی شان دنیا و آخرت میں ایسی ہوگی جیسی دنیا و آخرت میں میری شان انبیاء و رسول میں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسی حدیث کو شعر کی صورت میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اس بیٹے کی شان ایسی ہوگی جیسی انبیاء و رسول میں میری ہے، ایسی قیامت تک کے تمام اولیاء کا تاجدار بن کر کے یہ رہے گا۔